لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. ابھی جو مہینہ چل رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ہمارے لیے ایک خوشی کا مقام ہے. ہر قوم، ہر ملت اور ہر مذہب کے لوگوں کے یہاں کچھ نہ کچھ خوشی کے مقام ہوتے ہیں. اسلام کے اندر دو ہی مقام خوشی کے رکھے ہیں، جن میں سے ایک مقام اس مہینے کے اندر ہمیں ملتا ہے، جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں. تو 10 ذی الحجہ کو، اس مہینے کی 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد میں قربانی کرتے ہیں. قربانی یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے کہ رسم و رواج کے حساب سے اس کو چلو ہر سال کر لیا، بلکہ یہ ایک اہم عبادت ہے اور بڑی عظیم الشان عبادت ہے، جس کے کرنے پر انسان کو بے شمار نیکیاں ملتی ہیں. اب یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں 10 ذی الحجہ کو ہی کرتے ہیں، تو 10 ذی الحجہ کو کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ عید الفطر، یہ چاند دیکھتے ہی دوسرے دن ہم مناتے ہیں 1 تاریخ کو ہی، لیکن عید الاضحیٰ اور قربانی یہ 1 تاریخ کو نہیں، بلکہ اس کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی اور 10 دن کا انتظار کیا جاتا ہے، اور پھر 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے. اس سے پہلے قربانی ادا نہیں ہو سکتی. تو 10 ذی الحجہ کو جو قربانی کا سلسلہ ہمارے لیے رکھا گیا، اس کی 2 مصلحت ہے. ایک مصلحت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر یہ حکم دیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کرو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل کئی روز تک یہ خواب دیکھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عمل کو پورا کیا، تو وہ 10 ذی الحجہ کی تاریخ تھی. اور 10 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم بھی اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اور حضرت اسماعیل بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا یہ جو واقعہ اور یہ جو عمل پیش آیا، یہ 10 ذی الحجہ کو، اس مہینے کی 10 ذی الحجہ کو پیش آیا. تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر واجب کر دیا 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کو، اس سے پہلے نہیں کر سکتے. تو ایک مصلحت تو اس میں یہ ہے کہ اس سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے عمل کی یاد تازہ ہوتی ہے، کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی قیمتی چیز کی قربانی پیش کی، اسی طریقے سے ہمیں بھی اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کی قربانی دینے کی ہمیں ضرورت پڑے تو اس قربانی کو دینے کے لیے ہم تیار ہیں.
ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر انسان، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم جب تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے لیے قربان نہ کرو، اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو تم اللہ کے لیے خرچ نہ کرو، قربان نہ کرو، تب تک تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم کی محبوب چیز، اکلوتا بیٹا، کئی سالوں میں، آخری وقت میں، بڑھاپے کی حالت میں، اور کئی دعاؤں کے بعد میں اللہ نے عطا فرمایا، اور پھر اللہ نے اس کی قربانی مانگی تو آپ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ہم بھی اس دن اس قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، اور یہ جانور کی قربانی پیش کر کے ہم بھی اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں کہ جب جب اللہ ہم سے بھی اپنی کسی محبوب چیز کی قربانی مانگے گا تو ہم بھی وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کی ایک مصلحت تو یہ ہے۔ دوسری مصلحت یہ ہے کہ حاجی لوگ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا جو اہم، ویسے تو حج کے 5 دن ہیں لیکن اہم جو فرائض ہیں وہ 10 ذی الحجہ کو ہوتے ہیں۔ تو حاجی لوگ بھی 10 ذی الحجہ کو رمی جمرات کرتے ہیں، کنکری مارتے ہیں، اور اس کے بعد میں قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کرنے کے بعد میں پھر اپنے سر کے بال مڑا کر اور اپنا احرام کھول دیتے ہیں۔ تو حاجیوں کے لیے یہ جو عمل ہے یہ 10 ذی الحجہ کے دن ہے۔ حج تو 8 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتا ہے اور 13 ذی الحجہ تک رہتا ہے، اس کے ارکان ادا ہوتے ہیں روزانہ۔ تو 10 ذی الحجہ کو حاجیوں کے لیے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کنکری مارنے کے بعد میں قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کرنے کے بعد میں پھر وہ اپنے سر کے بال مڑاتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر وہ اپنی احرام کی پابندیوں سے نکلتے ہیں۔ احرام کی حالت میں جو پابندی ہوتی ہیں، بال نہ کاٹنا، ناخن نہ کاٹنا، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان پابندیوں سے حاجی قربانی کرنے کے بعد میں، سر کے بال مڑانے کے بعد میں ان پابندیوں سے وہ نکل جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے تو وہاں یہ عمل ہوتا ہے، اور جو لوگ حج کرنے نہیں جاتے وہ اپنے مقام پر رہ کر 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد میں اپنی قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کرنے کے بعد میں پھر ان کے لیے بھی جو پابندی تھی بال اور ناخن نہ کاٹنے کی، اب یہ بھی اپنی اس پابندی سے نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے 10 دن تک، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کے اور قربانی کرنے تک، قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹے، اور اب قربانی جب اس نے کر لی تو اب اس کے لیے مستحب ہے کہ اپنے جو ہے ناخن بڑے ہو گئے تو ان کو کاٹ لے۔ تو جس طریقے سے حاجی قربانی کرنے کے بعد میں احرام کی پابندیوں سے نکل جاتا ہے، ہم بھی اپنے مقام پر رہ کر قربانی کرنے کے بعد میں جو پابندی ہم پر تھی اس پابندی سے ہم نکل گئے۔ تو یہ 2 مصلحت ہیں جن کی وجہ سے ہم 10 ذی الحجہ کو قربانی پیش کرتے ہیں، اور قربانی کا یہ جو عمل ہے اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ ایک عمل ہے، شریعت کے جتنے بھی قاعدے قانون ہیں، جتنے بھی طور طریقے ہیں، ان میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم قربانی کا جو جانور، ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اور اس کے لیے جو جانور خریدا جاتا ہے اس جانور کے بھی بہت سارے اصول و ضوابط ہیں۔ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم قربانی کے لیے جو جانور تلاش کرتے ہیں، اور شریعت کا ہمیں حکم ہے کہ بے عیب جانور ہونا چاہیے، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، اس لیے کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں وہ اپنے لیے نہیں کر رہے، وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ورنہ اپنے لیے کرتے تو کبھی بھی کر دیتے، عید کے دن سے پہلے کر لیتے، عید کی نماز سے پہلے کر لیتے، لیکن نہیں، یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں یہ اللہ کے لیے کی جا رہی ہے، اس لیے اللہ کے قاعدے قانون کے مطابق کی جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس میں ہم بے عیب جانور تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہمیں ایسا جانور تلاش کرنا ہے، ایسے جانور کی قربانی دینی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔
تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طریقے سے ہم قربانی کے لیے بے عیب جانور تلاش کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اندر بھی کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی خرابی نہیں ہونی چاہیے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، کوئی ایسا کام اور ایسی بیماری ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ جو شریعت کے خلاف ہو۔ ہماری خود کی ذات بھی ہر قسم کے کفر و شرک، بدعت و خرافات اور جتنی بھی خرابیاں ہیں شریعت کے حساب سے، ان تمام خرابیوں سے ہمارا جسم بالکل پاک صاف ہو، بے عیب ہو۔ تو یہ سبق ہمیں اس سے ملتا ہے۔ تو قربانی کا جانور میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بہت سارے مسائل ہیں، وہ آپ اپنے وقت پر پوچھ سکتے ہیں۔ تو اہم اصول اس کا ایک یہ ہے کہ کسی جانور کے اندر کوئی ایسا عیب ہو جو اس کی خوبصورتی کو زائل کر دے، اس کی خوبصورتی کو بیکار کر دے، اس عیب کے ہوتے ہوئے اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ یعنی کوئی جانور میں کوئی ایسا عیب ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بیکار لگ رہا ہے اور وہ اچھا نہیں لگ رہا، ایسا کوئی عیب اس کے اندر ہے، تو اس عیب کے ہوتے ہوئے اس جانور کے اندر قربانی نہیں ہوتی۔ تو ہلکا پھلکا کوئی ایسا عیب ہے کہ جو نظر نہیں آتا یا جس سے اس جانور کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس کے ہوتے ہوئے قربانی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ گھر کے اندر اگر 5، 6، 4 جتنے بھی صاحب نصاب ہیں سب پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ جس طریقے سے نماز گھر میں جتنے بھی بالغ مرد عورت ہیں سب پر نماز فرض ہوتی ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی، زکوٰۃ بھی، جیسے گھر میں جتنے صاحب نصاب ہیں سب پر زکوٰۃ ہوتی ہے، صدقہ فطر ہوتا ہے، ایسی قربانی بھی گھر میں جتنے صاحب نصاب حضرات ہیں ان سب پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں 5 لوگوں پر واجب ہے اور وہ ایک ہی بکرا کر کے اور فری ہو جاتے ہیں کہ بس سب کی طرف سے یہی ادا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، ہر صاحب نصاب پر اللہ نے یہ قربانی کا سلسلہ رکھا ہے، اور قربانی کے ثبوت، اس کے دلائل پچھلی مرتبہ آپ حضرات کو بتا دیے گئے کہ قربانی کا ثبوت یہ قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، اور قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے جو نیکیاں ہیں وہ تو ہے ہی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن آدم کی اولاد کا سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو قربانی کرنا ہے۔ قربانی کے جانور کا خون بہانا یہ اللہ کے نزدیک اس دن انسانوں کا سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بڑی نیکیاں ہیں، اور فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ میں لایا جائے گا، اور آگے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، دل کی خوشی سے قربانی پیش کرو، یعنی اس کو بوجھ مت سمجھو کہ یہ کیا، اس میں اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، بلا وجہ جو ایک جانور کی قربانی دی جا رہی ہے، اتنا پورا دن خراب ہو جاتا ہے، اتنی محنت ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں تمہارے بڑے فائدے ہیں اور بہت ساری نیکیاں تمہیں ملتی ہے، اس لیے دل کی خوشی سے، خوش دلی سے اس عمل کو پیش کرو۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کسی جانور پر بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ تو اس پر ہمارے لیے بے شمار نیکیاں ہیں اس عمل پر، تو اس کا ہم خیال کریں۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور ہم ذبح کرتے ہیں تو کسائی کی جو اجرت ہوتی ہے، جو بھی ہم طے کرتے ہیں، وہ اجرت ہم اس کو پوری دیں۔ ایسا نہیں کہ اس کو گوشت دے دیا، کھال دے دی، یا اور جو سامان ہے قربانی کے جانور کا وہ سامان اس کو دے دیا اور اجرت میں کمی کر دی۔ جو اجرت اس کی طے ہو 500، 600، 1000 جو بھی ہے، وہ اجرت اس کو پوری دینی ہے۔ ایسا نہیں کہ 1000 روپے طے ہوئے اجرت کے اور 500 روپے اس کو دے دیے اور 1 کلو گوشت اس کو دے دیا، تو یہ غلط ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا۔
جو بھی اجرت اس کی طے ہے وہ اجرت آپ پیسوں کی شکل میں اس کو دو، اور پھر آپ اگر خوشی سے جیسے گوشت آپ دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں ویسے اس کو بھی دینا چاہے تو پھر اس کو آپ خوشی سے بغیر اجرت کے اس کو گوشت میں دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں. لیکن اجرت میں کسی قسم کی اجرت میں ہم قربانی کے گوشت کو کسی کو نہیں دے سکتے. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اور ہر آدمی خود جو ہے اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے تو وہ بہتر ہے. اور دعا جو ہے آدمی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کسی سے پوچھ لے، یا دعا کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے، اور خود جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے جانور کو جو ہے خود ذبح کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.